بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم اطلق لسانی وفرج ہمی اللہم ارزقنی قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذہن اللہم الہمنی الصواب فی الجواب وبلغنی اعلی المراتب فی الدین والدنیا والآخرہ۔ سورۃ یونس ہماری تلاوت کی ترتیب سے چل رہی تھی، جس میں ہم قرآن کے سارے الفاظ تلاوت کی ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور سورۃ یونس کے 5 رکوع ہم نے اسی انداز میں پڑھے تھے، یعنی آپ کو یاد کروائی جا رہی ہے وہ کہ ساری کی ساری جو آپ کے لیے آسانی ہو اگر آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں تو یہ الفاظ آپ کو یاد نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ جو آسان ہے وہ تو پہلے ڈسکس ہو چکے، جو مشکل ترین ہے ان کو آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے گا، ندامت ندامت کیا مشکل ہے، اس میں اردو ہی ہے ٹوٹل۔ ندامت ہم کہتے ہیں نا یار ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی، پیشمانی ہوئی، تو اردو میں اور عربی میں سیم ہے۔ الا، یاد رکھو، خبردار، الا جیسا کہ آپ نے پڑھا نا، ایک مشہور آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، پہلی بات کو رد کرنے کے لیے آیا جاتا ہے کہ تم دنیا میں میوزک میں حرام چیزوں میں لذت ڈھونڈ رہے ہو، دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اکبر، الا یعنی خبردار، ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو، بلکہ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو بہرحال الا یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے؟ تو یہ الفاظ سورۃ یونس کے رکوع نمبر 6 میں مشکل تھے، جو ہم نے آپ کو رکھ دیے ہیں سامنے۔ اب اس سے آگے دیکھیے گا، رکوع نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ ما تکون، نہیں ہوتا تو، ما کا مطلب نہیں، تکون ہوتا تو، جیسے کن فیکون، اللہ کہتا ہے کن ہو تو فیکون یعنی ہو جاتا ہے، تو تکون بھی اسی کی فارم ہے۔ آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو پیچیدگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو اس لیے آپ اس کو کن فیکون کی فیملی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ما تکون، نہیں ہوتا تو، شأن حال کام، تفیضون شروع کرتے ہو، ما یعزب نہیں چھپا ہوا، اصغر زیادہ چھوٹی، جیسے اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، جیسے کہ نا کبیرہ گناہ ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ، کبیرہ بڑا، صغیرہ چھوٹا، اکبر سب سے بڑا، اصغر یعنی چھوٹا یعنی سب سے چھوٹا۔ یخرسون اٹکل کی بات کرتے ہیں، مقامی میرا رہنا، یعنی مقام کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، می کا مطلب میرا، تو مقامی و تذکیری، اللہ اکبر۔ ہم اس کو آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہمارے تفسیر کی کلاسز یہاں تک پہنچیں گی، چونکہ ابھی تو ہمارا 5واں پارہ سورۃ النساء چل رہی ہے ڈیٹیل سے، اور یہاں تو ابھی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ تو مقامی میرا رہنا یا میرے مقام، میرے رہنے کی جگہ، تذکیری تذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں، غم رنج و غم، منذرین ڈرائے جانے والے، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، بشیر خوشخبری دینے والے کو، تو آسان ہے، اردو میں استعمال ہوئے ہیں۔ تلفت تو پھیر دے، الٹ دے، لام فاتح اس کا مادہ ہے۔ کبریا بڑائی، سرداری۔ العالن البتہ بہت چڑھ گیا تھا، بلند ہو گیا تھا، عال تعالی اللہ، بلند اللہ، علی، علی کا مطلب بلند و برتر ہوتا ہے نا، تو تعال یا لعال البتہ بہت چڑھ گیا تھا، یہ اس کے مادے سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یعنی بلند۔ تبوّع جگہ بناؤ تم دونوں، اطمس مٹا دے، طمس اشدد سختی ڈال، اجیبت قبول کر لی گئی، ایجاب و قبول کا لفظ بھی تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا، نکاح کے وقت جب ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، تو اجیبت قبول کر لی گئی۔ لا تتبعانی مت اتباع کرنا، اتباع کرنا ہی مت، لا کا مطلب نہیں، تتبعان اتباع سے ہے نا، تو ادراکا پا لیا یعنی ادراک ہو گیا، معلوم ہو جانا کسی چیز کا، بدن جسم کو کہتے ہیں، کتنا آسان ہے، ٹوٹل اردو ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 10 دیکھتے ہیں، مبوّع جگہ، یقرؤون پڑھتے ہیں، قرات سے ہے، قاری پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اسی لیے اس کو قاری کہتے ہیں، تو یقرؤون وہ پڑھتے ہیں،
ما تغنی نہیں کام آئے گا، غنی مال کو مال کام آنے والے کو، اور ماں کا مطلب نہیں، تو لا تغنی نہیں کام آیا یا نہیں کام آئے گا، تو ما تغنی نہیں کام آیا، نذر ڈرانے والا، واحد اس کی نظیر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 4 الفاظ تھے رکوع نمبر 9 میں، اسی طرح رکوع نمبر 10 میں ہی کوئی 2 الفاظ ہیں۔ تو ہماری سورۃ یونس کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ الہود پھر اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر سورۃ یونس کا اختتام آپ کے سامنے ہے۔ راد رد کرنے والا یا پھیرنے والا، رد کرنا پھیرنا۔ تو الحمدللہ سورۃ یونس ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے تلاوت کی ترتیب سے، ابھی تفسیر اس کی باقی ہے، وہ چونکہ ہم پیچھے سے جب آئیں گے، ہم سورۃ النساء پہ ہیں ابھی نا، جب ہم یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو ان کی ڈیٹیل سے تفسیر بیان ہوگی، لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، بغیر گرامر کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کو شوق سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔